میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو حضور فرما رہے ہیں نا وہ ہم میں سے نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو اپنے محبوب بندوں کی جماعت سے خارج کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے کا میرے محبوب بندوں کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے خارج نہیں کیا۔ اب یہ فتویٰ بھی نہ لگا دیا کرے اتنی جلدی جلدی، اسلام سے حضور نے خارج نہیں کیا بلکہ اپنے محبوبوں کی جماعت سے حضور نے خارج کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ دھوکہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو یہی معنی بنے گا کہ اصل کو چھپا کر کچھ اور پیش کرنا۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس چیز میں کوئی عیب ہے تو آپ اس عیب کو چھپا رہے ہیں اور اس چیز کی جھوٹی تعریفیں کر کے اس نکمی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے تو ایک بندہ وہاں غلہ اناج بیچ رہا تھا، تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اناج میں ہاتھ ڈالا۔ جب اس کے اناج میں ہاتھ ڈالا تو وہ اوپر سے تو خشک تھا لیکن اندر سے نیچے سے وہ گیلا تھا، تر تھا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تجھے چاہیے تھا کہ تو گیلی چیز کو اوپر رکھتا تاکہ کوئی تجھ سے دھوکہ نہ کھاتا، کیونکہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ان باتوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ دھوکہ، وعدہ خلافی، جھوٹ، سارے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری سوچ پتہ کیا ہے؟ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سارے دو نمبری والے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری سوچ ہے کہ ہم ادھر مریں گے اور ادھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر ان جنتیوں سے وجہ پوچھی جائے کہ ادھر تم مرو گے ادھر جنت میں جاؤ گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں داتا و خواجہ کا دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں جماعتی علی مہر علی کا دامن ہے، اور ہمارے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن ہے۔ اس لیے ہم جناب جو مرضی کرتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، دھوکہ بھی دیتے رہیں، جناب چغلیاں بھی کرتے رہیں، دو نمبری والے سارے کام کرتے رہیں، ہم ادھر مریں گے ادھر جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ او خدا کے بندے، جن کے ہاتھوں میں حقیقی معنوں میں ان کا دامن ہوتا ہے نا، جن کے ہاتھوں میں حقیقی معنوں میں ان کا دامن ہوتا ہے، وہ تو کسی کو دھوکہ دیتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ دامن ہے کہ اگر کوئی چور پکڑتا ہے تو وہ بھی ولی بن جاتا ہے، یہ دامن تو چوروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ اور تو نے کیسا دامن پکڑا ہے کہ تو نیک ہی نہ بن سکا؟ ولی بننا تو بڑی دور کی بات ہے، تو نیک ہی نہ بن سکا۔ تو میرے عزیز اس بات پہ تھوڑی سی غور کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اظہار بیزاری فرما رہے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے کر دو نمبری کر کے جناب عزت پا جائیں گے، ترقی کر جائیں گے۔ او میاں اگر تو دھوکہ دے گا، دو نمبری کرے گا تو اس بات کو پلے باندھ لے، تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جس کو حضور اپنے محبوبوں کی جماعت سے نکال دیں وہ بندہ بھلا کیسے عزت پا سکتا ہے؟ عزت وہی پائے گا جس پہ مدینے والے رسول کی نگاہ کرم ہوگی، اور نگاہ کرم اسی پہ ہوگی جو جان عالم کی باتوں پہ عمل کرے گا۔ تو آپ حضور جان عالم کی باتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی نفع ملے گا، آخرت میں بھی نفع ملے گا۔ آپ اپنے نفع کا خیال نہ کریں، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ حضور جان عالم کی بات پہ عمل کریں کہ حضور نے فرمایا تھا دھوکہ نہ دینا، ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا جھوٹ نہ بولنا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا پورا پورا تولنا، کم نہ تولنا، ہم اس پہ بھی عمل کریں گے۔ آپ حضور جان عالم کی بات پہ عمل کریں، اپنے نفع کے خیال کو ذہن سے نکال دیں۔
जाने आलम की बात पे अमल करें, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह आपको दुनिया में भी नफ़ा अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा। पर शर्त यह है कि हुजूर जाने आलम की बातों पे अमल करें, धोखा ना दें, झूठ ना बोलें, जो बात है वाज़िया रखें। यहाँ पे मुझे एक हकायत याद आ रही है, फिर बात को समेटते हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो वो कपड़े का कारोबार करते थे। उनकी ये आदत करीमा थी कि जब कपड़ा बेचते थे ना, तो कपड़े में जो ऐब होता वो ऐब बयान करके चीज बेचा करते थे। आज हम तो तारीफें कर करके चीज बेचते हैं ना, जो उस चीज में क्वालिटी नहीं भी होती वो भी बयान करके हम चीज को सेल कर देते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों का ये मामूल था कि चीज बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, तो उसमें जो ऐब होता ऐब को जाहिर करके चीज बेचा करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि बुजुर्ग नमाज के लिए मस्जिद में गए हुए थे, तो पीछे दुकान पे उनका मुलाजिम मौजूद था। तो एक काफिला आया, काफिले में से एक फर्द दुकान पे आया, उसने कहा मुझे कपड़ा चाहिए। तो उस मुलाजिम ने जो ऐब वाला कपड़ा था उसे अच्छे दामों में बेच दिया, यानी उसके ऐब को छुपा के तो उस बंदे से ज्यादा कीमत ले ली। थोड़े पैसों वाला कपड़ा ज्यादा पैसों में बेच दिया। वो कपड़ा लेके चला गया काफिले के साथ, काफिला वहां से रवाना हो गया। अब ये मुलाजिम बड़ा खुश था, बड़ा खुश था कि आज जब मालिक आएंगे दुकान पे, बुजुर्ग आएंगे, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने बड़ा कारनामा मारा है कि मैंने थोड़े पैसों वाली चीज को ज्यादा पैसों में सेल कर दिया है, ऐब वाले कपड़े को कीमती कपड़ों की कीमत में सेल कर दिया है। जब बुजुर्ग नमाज से फारग होकर दुकान पे आए तो ये बड़ी खुशी के साथ उठा और जल्दी के साथ बुजुर्गों के पास गया और जाके कहने लगा, हजरत मैंने वो ऐब वाला कपड़ा अच्छे कपड़ों की कीमत में सेल कर दिया है, थोड़े पैसों वाला कपड़ा ज्यादा पैसों में सेल कर दिया है। अब अगर हमारे यहाँ जो दुकानदार होते हैं इनमें से कोई होता तो बड़ा खुश होता, मुलाजिम को शाबाश देता और कहता तू अब ट्रेन हो गया है, अब तूने गुर सीख लिए हैं। और ये जो दुकानों पे 4-4 महीने कपड़े की दुकान डालने से पहले किसी के पास लगाते हैं ना, तो ये यही गुर सीखने के लिए लगाते हैं कि गाहक नो डील किमें करना है। ये जो गाहक को डील करने से मुराद है यही है कि धोखा किसी को कैसे देना है, किसी को कम कीमत वाली चीज ज्यादा में कैसे सेल करनी है, सस्ती चीज को महंगा बना के कैसे सेल करना है। ये धोखा सीखने के लिए दिन लगाते हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर यही हाल है कि यही सीखने जाते हैं कि धोखा दे के सस्ते कपड़े को आला क्वालिटी में बना के सेल कैसे करना है। तो अगर हम में से कोई होता तो वो कहता कि तू सारे गुर सीख गया, अब तू अपनी दुकान डाल सकता है, बड़ा तूने कारनामा सर अंजाम दिया, शाबाश देता। लेकिन बुजुर्गों से जब उसने कहा ना कि मैंने थोड़े पैसों वाला कपड़ा ज्यादा पैसों में सेल कर दिया, तो बुजुर्ग परेशान हो गए और जल्दी से कहने लगे किसको सेल किया है। हजरत एक काफिला आया था, उस काफिले में से एक फर्द को मैंने सेल कर दिया है। कहा पैसे कहाँ हैं? कहा हजरत ये पैसे हैं। कहा काफिला किस तरफ गया? कहा हजरत इस तरफ गया। हजरत जल्दी से बाहर निकले, सवारी पे सवार हुए और जिस सिमत काफिला गया था उस सिमत सवारी को दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद आप काफिले से जा मिले। काफिले ने आगे जाके एक जगह पे पड़ाव किया हुआ था, तो काफिले से जा मिले और जाके कहने लगे तुम में से किसी ने फलां दुकान से कपड़ा खरीदा था, वो कौन है? तो एक यहूदी खड़ा हुआ और वो खड़ा होकर कहने लगा मैंने खरीदा था। तो बुजुर्ग फरमाने लगे आप वो कपड़ा मुझे वापस दे दें और अपने पैसे ये ले लें। तो वो यहूदी कहने लगा क्यों जी? तो बुजुर्ग कहने लगे असल में बात ये थी कि मैं नमाज के लिए गया हुआ था, तो मेरे मुलाजिम ने आपको थोड़े पैसों वाला कपड़ा ज्यादा पैसों में सेल कर दिया है, तो लिहाजा वो ऐब वाला कपड़ा था और उसने आपको कीमती कपड़े की कीमत में सेल किया है, लिहाजा आप ये पैसे ले लें और वो कपड़ा मुझे वापस दे दें। तो यहूदी ने ना पैसे पकड़े और उन्हें फेंक दिया और जेब से दूसरे पैसे निकाले और बुजुर्गों की खिदमत में पेश करते हुए कहने लगा आप ये पैसे भी रखें और अपना हाथ आगे करें, मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। बुजुर्ग कहने लगे तुझे इस्लाम में दाखिल करते हैं, पर पहले ये बता कि तूने ये पैसे पहले वाले क्यों फेंके हैं। अब ये यहूदी कहने लगा मैं यहूदी हूँ, दिल में मुसलमानों के बारे में बड़ा बुग़्ज़ है, बड़ी नफरत करता हूँ इनसे, और ये पैसे असली नहीं थे, ये पैसे नकली थे और ये पैसे मैं खुद बनाता हूँ, नकली पैसे, और मैं नकली पैसे खुद बनाकर किसी मुसलमान की दुकान पे चला जाता हूँ, नकली पैसे दे के उनसे असली माल खरीद लेता हूँ, मैं तो उन्हें धोखा देता हूँ। आपने शायद गौर नहीं की, ये पैसे नकली थे
اور اگر آپ یہ پیسے لے کے نہ بھی آتے تو آپ کے ملازم نے مجھے دا نہیں لگایا، بلکہ میں نے اسے دا لگا لیا تھا کہ میں نے تو اسے نقلی پیسے دیے تھے اور پھر بھی ایب والا کپڑا لیا تھا، لے تو لیا تھا نا، تو اس لیے میں نے ان پیسوں کو پھینک دیا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے دوسری بات یہ، تو اسلام کیوں قبول کرنے لگا ہے؟ تو کلمہ کیوں پڑھنے لگا ہے؟ تو اب یہ یہودی بولا اور یہودی کہنے لگا میں نے تورات کو پڑھا تھا اور تورات میں نے سچے مسلمان کی نشانی یہی پڑھی تھی کہ جو سچا محمد عربی کا غلام ہوگا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جو سچا مسلمان ہوگا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ سچے مسلمان ہیں تو میں ایک سچے مسلمانوں کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے سچے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، سچے اسلام میں مجھے داخل کر لے۔ میرے عزیز، ہماری پہچان یہ تھی کہ جو سچا حضور کا غلام ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو سچا مدینے والے رسول کا ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس بات پہ غور کریں، حضور اس سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ او دھوکہ دے کر ترقی کرنے والوں، او دھوکہ دے کر عزتیں پانے والوں، کامیاب ہونے والوں، حضور آپ سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، گویا حضور آپ سے نظریں پھیر رہے ہیں، اور جس سے حضور نظریں پھیر لیں وہ بندہ تو برباد ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا نظر تو تیری وہ نظر ہے ظالم، اٹھے تو بیڑا پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے اگر حضور سے اپنا تعلق پکا کرنا ہے تو پھر مدینے والے رسول کی اطاعت کرو، حضور کی باتوں کو فالو کرو، حضور کی باتوں پہ عمل کرو۔ اور آخر میں یہی بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا، اگر آپ خود کسی کو دھوکہ دو گے تو آپ ہمیشہ دھوکے میں رہو گے۔ اگر آپ خود کسی کو دھوکہ دو گے تو پھر لوگ بھی آپ کو دھوکہ دیں گے، پھر آپ خود دھوکے میں رہیں گے۔ اگر آپ دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ رسول کے کرم سے آپ بھی دھوکے سے بچ جائیں گے۔